اور یہ تو میں نے ان کی بات مان کر کہا کہ وہ نبی کو مانتے ہیں، صدیقین کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ نبی کو ماننے کا صحیح طریقہ وہی ہے جس طریقے سے نبی کی بات پہنچے اسی طریقے سے مان لی جائے۔ وہ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا طالب علم کا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو کوئی یہودی آئے، یہودیوں کا، قادیانیوں کا، غیر مقلدوں کا، سارے گمراہ فرقوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی غریب مسلمان تلاش کرو، دکاندار، اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے کہ بھئی اپنی دکان ذرا بڑھا لے، کاروبار لمبا کر لے، اور وہاں اٹھنا بیٹھنا کر لیا، وہاں رسالے رکھ گئے، اشتہار رکھ گئے، وہاں بیٹھ کر لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے، یہودیوں نے یہ قصہ بعد میں شروع کیا۔ اب وہ بیٹھ کے وسوسے ڈالتے، اور وسوسے ڈالنے کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جو آتا مسلمان اسے کہتے بھی اچھا ایک بات بتاؤ کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اتفاق؟ وہ بھی کہتے اتفاق کہ دیکھو تم اس بات پر پکے نہیں رہو گے۔ کہتے پکے رہیں گے؟ تو بالکل نہیں رہو گے۔ اس کے بعد پوچھتا اچھی طرح پکا کر کے کس بات پر پکے رہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا؟ کہتے ہاں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر سب کا اتفاق ہے، یہودی بھی ان کو نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق نہیں۔ مسلمان تو ان کو نبی مانتے ہیں لیکن عیسائی بھی نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے۔ اب اتفاق جب ہی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ یہودی ہو جائیں تاکہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جائیں، انہی پر اتفاق ہے، اور پھر اس ملک میں دنیا میں اتفاق ہو جائے گا۔ اب کیوں بھئی جلدی کرنا، یہودی ہو جائے تاکہ اتفاق ہو جائے، اتفاق ہو جائے، اتفاق ہو جائے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو بات پر پکا نہیں رہے گا، دیکھے نا اب تو اس پر نہیں آتا۔ یہ وسوسہ ڈالنے کا طریقہ تھا ان کا۔ اب ایسے موقع پر پھر مدرسہ یاد آتا ہے کہ چلو مدرسے چلیں، تو امام صاحب تو حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، طالب علم کچھ بیٹھے تھے، مسلمان دو تین آئے کہ بھئی کوئی طالب علم ہے اچھا سمجھدار تھا وہاں چلنا ہے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم کھڑا ہو گیا کہ میں چلتا ہوں۔ وہ ہنس پڑے کہ تو کیا کرے گا وہاں جا کے؟ کہ مناظرہ کروں گا۔ تو کیا مناظرہ کرے گا، چھوٹا سا تو ہے۔ تو میں ہی چھوٹا ہوں، میرا استاد تو امام اعظم ہے نا، بڑا امام ہے، تو مجھے نہ دیکھو، میرے استاد کی طرف خیال کرو، اگر میں ہار گیا پھر کسی بڑے کو دیکھ لیں گے۔ وہ چل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے ان کی بات سمجھ لے وہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ وہی بات سمجھائی کہ کہتا ہے اتفاق اچھا ہے یا کیا؟ دیکھا اس کا تو جواب ہی آسان ہے۔ اب وہ جب گیا ساتھ ان کے تو یہودی دیکھ کر ہنسنے لگے کہ ان سے چھوٹا کوئی نہیں تھا وہاں مدرسے میں، اس کو کس کو لے آیا ہمارے سامنے؟ دیکھا بھی مجھ سے بات کر لو، اگر میں ہار گیا تو پھر کسی بڑے کو بلا لیں گے۔ اب اس نے وہی اپنا وہ جو طریقہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اتفاق ہونا چاہیے یا اختلاف؟ کے اتفاق ہونا چاہیے۔ آپ اتفاق میں ساتھ دیں گے کہ اتفاق ہو جائے کہ بالکل، اتفاق والی بات مان لیں گے کہ بالکل مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا؟ کہ نہیں، کتنے مسلمان آتے ہیں پہلے کہہ دیتے ہیں ہم مانیں گے، بعد میں انکار کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں تو نہیں کرتا انکار، مانوں گا۔ خوب اچھی طرح پکا کر لیا اسے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا؟ کس کو؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کہاں رہتے تھے، کون تھے وہ؟ اب وہ یہودی پریشان کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا، کہاں رہتے تھے تو پتا تو چلے۔
کون موسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے تھے. اب وہ پھر بھائی تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا, بتا تو دو نا کون تھے, کہاں رہتے تھے, پھر میں بتاؤں کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا. تو مسلمان نہیں کہ مسلمان ہوں, قرآن نہیں پڑھا کہ پڑھا ہے, اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا. اچھا اچھا اچھا, وہ موسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے, جن نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی امی پر ضرور ایمان لے آنا, وہی موسیٰ علیہ السلام نا. ہاں میں ان کو مانتا ہوں اور ان کے فرمان کے مطابق حضرت پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو بھی اگر ان کو مانتا ہے تو جلدی کر, بے ایمان کیوں منکر بنا بیٹھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ جلدی کر. اور بھائی اگر کوئی اور موسیٰ ہو جس نے ہمارے نبی پاک کی پیش گوئی نہیں کی تو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتا تھا. مجھے تو انہی موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے اور انہی پر میرا ایمان ہے جنہوں نے آخری نبی پر ایمان لانے کا اپنی امت کو وصیت فرمائی تھی کہ ان پر ضرور ایمان لانا. اب یہودی لاجواب, وہ اب یہ سر چڑھ گیا اس کے کہ جلدی کرنا بے ایمان, تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر ہے, خامخواہ لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرتا ہے. کلمہ پڑھ جری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہودی اٹھ کے بھاگ گیا. تو مقصد یہ ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں قرآن یا حدیث سے, جو اکابر کی تابع داری چھوڑ دیتے ہیں. نبیین, صدیقین, شہداء, تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمیں صدیقین سے کاٹتے ہیں, شہداء سے کاٹتے ہیں, صالحین سے کاٹتے ہیں, کہتے جی صرف نبی کی بات ماننی ہے. لیکن نبی کی بات بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے نہیں مانتے. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا, آپ سب مانتے ہیں نا, تو موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے, رسول ہونا ثابت ہے نا. اب کوئی یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اللہ کا سچے رسول سے, اور دوسرا کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی تھے, تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ جو آخری نبی کہے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے نا. تو اب یہیں سے سمجھے کہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ حضرت پاک نے رفع دین کی, اور یہ کہ آخر عمر تک کی, یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسا کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا, کتنی بات سچی ہے نا, ایک ہے ان کا آخری نبی ہونا, یہ بالکل جھوٹ ہے نا. تو جو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, کیونکہ انہوں نے کبھی آخری نبی اپنے آپ کو کہا ہی نہیں. اونچی آمین کہنے کی روایت مل جاتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ آخر عمر تک آپ اونچی آمین کہتے رہے, یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی ہیں. تو غیر مقلد نبی کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ اپنا جھوٹ ملا لیتے ہیں.